إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. محترم ناظرین اکرام، گزشتہ کچھ حلقات سے میں آپ کے سامنے اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جسے قرآن مجید نے عباد الرحمن کہا ہے، جس کا ذکر پارہ 19 سورہ فرقان آیت 63 سے لے کر 77 کے بیچ میں موجود ہے، جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 کوالٹیز 16 صفات خود اللہ رب الجلال نے بیان فرمائی ہیں. میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں ادنا سا علم کا طالب علم کہ آپ کو وہ صفات بتا سکوں تاکہ ہم سنیں اسے سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ میں نے پہلی جو صفت ہے ان کی وہ میں نے گزشتہ حلقات میں آپ بھائیوں کے سامنے، آپ ناظرین کے سامنے بیان کی، اور اس صفت سے جڑی ہوئی اگلی پچھلی تمام چیزیں میں نے بتانے کی کوشش کی. زمین پر نرمی سے چلنا، زمین پر تکبر کے ساتھ نہیں چلنا، تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، تکبر کی قباحتیں کیا ہیں، تکبر سے ہونے والے نقصانات ایک بندے کے لیے کیا ہیں. پھر اسی طریقے سے تکبر کے مقابلے میں جو نرمی آتی ہے، نرمی اپنانے سے آدمی کو کتنی چیزیں ملتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کتنی نرمی موجود تھی، یہ میں نے ایک حد تک کوشش کی ہے بیان کرنے کی. اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین آگے آ جائیے. اس کے بعد جو دوسری صفت ہے، اس کا بھی ذکر میں نے گزشتہ حلقے میں چھیڑا تھا لیکن اس کو چھیڑ کے میں نے چھوڑ دیا. وہ دوسری صفت یہ ہے حاضرین، جس کے بارے میں نے کہا، میں کیا بلکہ علماء کرام کہتے ہیں اگر یہ دوسری صفت ہمارے اندر آ جائے، ہم اپنا لیں یہ دوسری صفت کو، تو ہم بہت سارے جھگڑوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے فسادوں سے ہم بچ جائیں گے. اور وہ صفت ہے، میں یہ بھی بتانا چاہوں گا، یہ خود اللہ کی بتائی ہوئی صفت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ صفت ہمارے اندر آئے. ہمارا رب چاہتا ہے، رحمان چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے. یہ خود اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے جب ملاقات کریں، جاہلوں سے جب آمنا سامنا ہو جائے، ان پڑھ لوگوں سے جب آمنا سامنا ہو جائے، ایسے لوگ جب سامنے آ جائیں تو ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، ہمیں کیسا معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے. جب جاہلوں سے تمہارا سامنا ہو جائے سلام کر کے گزر جاؤ. یہ اللہ کا کلام ہے، رحمان کا کلام. میں قرآن پڑھ کر میں نے ترجمہ کیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کر کے گزر جاؤ. ایک ایسا واقعہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جو آیت سے جڑا ہوا ہے، کہ واقعہ یہ ہے، ایک عیسائیوں کی جماعت، اسی سے جڑا ہوا واقعہ ہے. وہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ القصص میں الحمدللہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو پیش کیا ہے. جی ہاں، سورہ قصص کے اندر واقعہ یہ ہے، ایک جماعت آئی، عیسائیوں کی جماعت. اس جماعت کے آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کے پاس پہلے سے کتاب تھی، وہ کتاب انجیل تھی، بائبل کتاب تھی، اس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی کو ہرانے کے لیے آئے ہو. جی ہاں، کون ہرائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ آئے تو تھے ہرانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سنی. تقریباً 10 کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتوں کو سنا. یہ ہمارے نبی کا معمول تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. آپ نے ہمیں بھی یہی طریقہ سنایا. سامنے والے جب کچھ بولتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ان کی بات کو کبھی نہیں کاٹتے تھے, چاہے وہ مسلمان بولے, چاہے وہ کافر بولے, چاہے وہ عیسائی بولے, چاہے بڑا بولے چھوٹا, پہلے غور سے سنتے اسے, بیچ میں کاٹتے نہیں تھے. بڑی عجیب پریشانی ہے ہماری یہ, سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے, اس سے پورا پوچھتے ہی نہیں. لوگ بلاتے ہیں جی, کہاں کہاں بلاتے ہیں بولنے کے لیے, جب بیچارہ بولنے جاتا ہے تو پھر بول دیتے ہیں, وہ بولنے پھر بول دیتے ہیں بہت سارے مقامات پر. یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے والا پوری بات جب تک ختم نہیں کر لیتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اچھا بولے یا برا بولے, لیکن ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہوتا کہ اس کی پوری بات مکمل سنتے. الحمدللہ ہمیشہ آپ نے ان عیسائیوں کی پوری بات سنی. اس کا تعلق عباد الرحمن کی دوسری صفت سے, سنیے گا. پوری بات سنی آپ نے, پھر آپ نے ان کو قرآن مجید کی کچھ آیتیں سنائیں. پہلے پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ابھی آپ کی بات ہو گئی کیا, اور کچھ بتانا باقی ہے کیا؟ جب وہ لوگ بولتے کہ نہیں اللہ کے نبی اب ہم بول چکے ہیں آپ بولیے, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولتے. مثالیں اگر میں دوں گا تو اصل جو عباد الرحمن کا جو موضوع ہے وہ باقی رہ جائے گا, اس لیے میں مثالوں میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, میں اس پر مکمل کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو پوچھا, کیا بھئی تمہاری بات ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پڑھا. ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو وہ رو لیے بیچارے عیسائی اور مسلمان ہو گئے. وہ آئے تھے کچھ اور کام کے لیے, آئے تھے ہرانے کے لیے, آئے تھے ڈبیٹ کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا کرنے کے لیے, مگر اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے. یہ باقاعدہ میں جس آیت کو پڑھا اس آیت کی تفسیر میں ہے, علامہ ابن کثیر نے پیش کیا. قرآن کو سنے اور سننے کے بعد وہ خود مسلمان ہو گئے. وہ باہر جو ہے ابو جہل, ابو لہب, یہ سب پورے تیار بیٹھے ہیں. ہاں یہ کچھ لوگ باہر سے, ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے اس لیے محمد بولتے ہیں بہت کچھ, اب ان کے پاس کتاب ہے, کتاب والے آئے ہیں, اب یہ ہرا کے آئیں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس انتظار میں تھے. جب وہ پورے کے پورے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر, اپنی خوشی کے ساتھ, خوشی سے مسلمان ہو کر, جی خوش دلی سے مسلمان ہو کر جب باہر نکلے, ابو جہل ملاقات کیا ان سے جا کر, کہا کہ تمہارے سے زیادہ احمق, تمہارے سے زیادہ بے وقوف میں نے کسی جماعت کو نہیں دیکھا. تمہاری قوم نے تم کو بھیجا تھا ہرانے کے لیے, تمہارے گاؤں سے نکلے تھے محمد کو ہرانے کے لیے, تم خود جو ہے مسلمان ہو کے جا رہے ہو. انہوں نے ابو جہل سے جب بات کی, اور یہ بھی میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں, ابو جہل کا اصل نام معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو, اس کا اصل نام ابو جہل نہیں ہے. جہل بولتے جاہل کو, وہ جاہلوں کا باپ ہے, اسی لیے اس کو بولتے ابو جہل. ابو کے معنی باپ, جی ہاں ابو کے معنی باپ کے ہوتے ہیں, جہل کے معنی جہالت کے ہوتے ہیں. وہ جہالت اتنی زیادہ تھی اس کے اندر کہ اس کو لقب دے دیا گیا کہ یہ ابو جہل ہے, یہ جاہلوں کا باپ ہے. یہ وہ جاہل سامنے آیا ابو جہل, اس نے جو ہے وہ جو ٹیم آئی تھی ان کو ڈانٹنا شروع کیا. تو ان لوگوں نے جو لفظ ابو جہل سے یہ نہیں کہا کہ ہم کو یہ اچھا لگا, ہم نے یہ سوچا, ہم نے سمجھا, ہمیں اچھا, کچھ بھی بات نہیں کیا ابو جہل سے, اس لیے کہ وہ بات کرنے کے قابل آدمی تھا ہی نہیں. وہ ہر آدمی بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا. جی ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, انہوں نے ابو جہل سے ایک ہی بات کی, اس پوری جماعت نے. کبھی کبھی ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے, اس میں امن ہے. کہا السلام علیکم, کیا بولے ابو جہل کو, سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین, یہ تھا ان کا جواب. اللہ کو اتنا پسند آیا یہ جواب, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت میں وہ جواب پیش کر دیا اللہ نے, اور قیامت تک کے لیے وہ جواب موجود ہے قرآن کے اندر. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اس سے چہرہ پھیر لیتے ہیں, اس سے منہ پھیر لیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, ہمارے لیے ہمارا عمل ہے, تمہارے لیے تمہارا عمل ہے, سلام علیکم, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, لا نبتغی الجاہلین, جاہلوں کے ہم منہ لگنا نہیں چاہتے ہیں, جاہلوں کے ہم منہ لگنا نہیں چاہتے ہیں. کتنی اچھی بات, کتنی اچھی بات الحمدللہ قرآن مجید نے پیش کی. اس واقعے کو دماغ میں رکھیے گا, بہت ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی, بہت ساری چیزیں. ہر آدمی بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے, اگر جاہل ہم سے مل جائے,
جاہل سامنے آ جائے تو ہمارے زبان میں کچھ لفظ بولتے ہیں کہ تم اینٹ تو میں پتھر ہوں، تم اینٹ تو میں پتھر ہوں، یعنی اگر تم جاہل ہو تو میں جاہلوں کا جاہل ہوں، ایسے میں کبھی خیر نہیں ہے، ایسے میں کبھی بھلائی نہیں ہے۔ جاہلوں کو دیکھو تو وہاں سے فوراً ہٹ جاؤ۔ اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں آپ ہمیشہ اپنے دماغ کے اندر رکھ لیجئے۔ بلکہ جو بھی حضرات دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں، میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے، الحمدللہ ان کی کتابوں میں پڑھا ہے، جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان کا یہ قول ہے کہ اس آیت کریمہ کو جو ہے ہمیشہ امام بنا لو اپنا۔ کس کو امام بنانا ہے؟ آیت کریمہ کو امام بنانا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اصول بنا لو اس آیت کریمہ کو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، یہ علماء کا ایک قول، ایک وصیت سمجھ لیجئے اس کو۔ اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ خذ العفو، ہمیشہ معافی کا جذبہ پیدا کرو، معاف کر دو لوگوں کو، معاف کرو۔ وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیتے رہو۔ لوگ آتے جائیں گے، تمہیں سپڑائیں گے، تکالیف آتی جائیں گی، کچھ بھی ہوگا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل جب بھی سامنے آئے منہ پھیر کر چلتے رہو، جاہل کی پرواہ نہ کرو۔ ائمہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کو جو ہے ہمیں امام بنا لینا چاہیے، اسوہ اور نمونہ بنا لینا چاہیے۔ ہاں، اس کے مطابق ہماری دعوت ہو، معافی ہمارے اندر آ جائے، لوگ ہمارے خلاف بولیں گے، ہمارے خلاف چرچے کریں گے، خیوط میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں جو ہے محترم سامعین، یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بریک کے بعد میں اس کو مکمل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں نے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی پیش کرتا ہے قافلہ، امن کے طلبگاروں کا اجتماع، انسانیت کے طرفداروں کا۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو عقیدے پر قربان ہو جائے۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ذمہ داری، ایمان کی حفاظت کی، تیاری انسانوں کو قریب لانے کی۔ غلبہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہجرت کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تجربے اور مشاہدے کی راہ سے گزارتا ہے۔ پیغام صرف ایک اللہ کی عبادت کا۔ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انجام بد سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حکم اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ ہے۔ یہ ماننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ مقصد عام ہو، بھائی چارے کا چلن۔ ہم تو آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ ہم اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ دین اسلام کو دنیا میں ہم غالب کر دیں گے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے وہ اسلام کے امن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ تحریک امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے، وقفے سے پہلے، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور میں نے کچھ ائمہ کا نام لیا اور میں نے کہا یہ امام لوگ کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو ہماری زندگی کے اندر ہمیں امام بنا لینا چاہیے، اسوہ بنانا چاہیے، رول ماڈل اور نمونہ بنا لینا چاہیے، معافی کی عادت ڈالنی چاہیے، ہمیشہ نیکی کا حکم دینا چاہیے، اور جاہل اگر ہمارے سامنے آ جائے جاہلوں سے نہیں الجھنا چاہیے۔ دوسری قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، وَلَمَنْ صَبَرَ، عموماً ایسا ہوتا ہے اگر آدمی معاف کر دیتا ہے سامنے والے کو، اگر آدمی کسی کو بخش دیتا ہے تو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں یہ کمزور ہو کر معاف کر دیا ہے۔ ہاں، طاقت ہوتی تو مارتا، طاقت ہوتی تو بدلہ لیتا، کمزور ہے اس لیے بدلہ نہیں لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ اللہ کا فرمان۔
جو صبر کر لے، تکالیف برداشت کرے. سامنے والا تکلیف دیتا، ٹھیک ہے تکلیف دے رہا ہے، برداشت کرے اسے. وہ غفارا، اور معاف کر دے، برداشت ہی نہیں کرے بلکہ معاف بھی کر دے اس کو. ایک تو تکلیف مل رہی ہے اور دوسرا معاف بھی کر دے اس کو. اللہ کا فرمان ہے. جی ہاں، ان ذالک لمن عزم الامور. ایسا صرف ہمت والے لوگ ہی کر سکتے ہیں. کیپیسٹی رکھ کر ہمارے پاس طاقت ہے مارنے کی لیکن ہم معاف کر دیتے ہیں، یہی اصل پہلوان ہے. میں آپ کے سامنے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتا ہوں اور نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی نوجوان پہلوان بننا چاہتا ہے، جی ہاں، اور پہلوان دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں. جی ہاں، لوگ بولتے ہیں کیا بھی تمہارا نام؟ میں پہلوان کا بیٹا ہوں، ہمارے بابا پہلوان تھے، ہمارے دادا پہلوان تھے. فارسی زبان میں بولتے ہیں ہمارے باپ سلطان تھے. یہ مسلمانوں کے اندر ہے، یہ پہلوانی نہیں. اس پر شان نہ کیجئے گا، یہ ناز کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان ایک آدمی کو کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، جو کشتی میں، لڑائی میں سامنے والے کو اٹھا کر نیچے پٹخ دے وہ پہلوان نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ پہلوان نہیں ہے. ہمارے نبی کی نگاہ میں تو نہیں ہے. رنگ میں ہو سکتا ہو، رنگ کے اندر، رنگ میں لڑتے ہوئے پہلوان ہو سکتا ہو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی پہلوان نہیں ہے جو لڑائی کے اندر سامنے والے کو اٹھا کر پٹخ دے. پھر کون پہلوان ہے؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الشدید، بے شک پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلوان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے سنا ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ نے نہیں سنا، اس سے پہلے آپ نے سنا ہے، لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بڑے پیارے دکھتے ہیں. آپ کے ایک ایک لفظ کے اندر ماشاءاللہ زندگی چھپی ہوئی ہے، اصول زندگی ان لفظوں میں چھپی ہوئی ہے، زندگی کے بہترین نمونے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلوان تو وہ ہے، نوجوان دوستوں سنیے گا غور سے، پہلوان تو وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت میں جو اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اور طاقت رہنے کے باوجود بدلہ نہیں لیتا ہے. نبی فرماتے ہیں وہ پہلوان. ارے جس انسان کو غصے پہ خود پہ کنٹرول نہیں ہے وہ پہلوان کیسے ہو سکتا ہے؟ بولیے آپ. جو غصے میں آپے سے باہر ایسے ایسے کام کر دیتا آدمی غصے کے اندر. نوجوان دوستوں اللہ کے لیے غور سے سنیے گا، کیا کیا کر دیتے ہیں آپ غصے کے اندر، زبان سے کیا کیا نکال دیتے ہیں غصے میں آپ. جس آدمی کا غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، نبی فرماتے ہیں وہ پہلوان تو پہلوان، وہ سچا مسلمان ہی نہیں ہے، وہ سچا مسلمان ہی نہیں ہے. اصل پہلوان وہی ہے. میں افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، نوجوان آتے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، مسئلہ یہ ہے شیخ کہ میں غصے میں آ کر، ایسا بولتے ہیں، میں غصے میں آ کر میری بیوی کو میں نے کچھ بول دیا. کیا بولا جانتے نا؟ طلاق کا لفظ بول دیا، خلے کا لفظ. اتنا انکنٹرول ہے نوجوان آج کا. یہ فلموں کا اثر ہے، یہ فلموں کا اثر. جی ہاں، یہ فلمی زندگی فلموں کی حد تک ٹھیک ہے، ریالٹی میں وہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے نا تو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی. وہ غصہ جو فلموں میں دیکھتے دیکھو، یہ وہ سب ہونے والے کام نہیں ہیں. وہ دکھنے میں آنکھوں کو اچھے دکھتے ہیں، وہ غصہ آپ ادھر نہ لائیے گا. اللہ کے نبی اس کے خلاف فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی یہ فرماتے ہیں غصے کو کنٹرول میں رکھو، غصے کے وقت میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرو اور طاقت رکھنے کے باوجود سامنے والے سے بدلہ مت لو. یہ ہے اصل پہلوانی. میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے، یہ حدیث اوروں تک پہنچاؤ نا. الحمدللہ پتہ نہیں کون آدمی ایک حدیث کو دیکھ کر ہمارے نبی سے متاثر ہو جائے، ایک حدیث کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے. اصل پہلوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. ایک اور حدیث ہے، لوگ بولتے ہیں شیخ میں دوسروں کے ساتھ اچھا ہوں مگر دوسرے میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں، میں اچھا کرنا چاہتا ہوں لیکن دوسرے برا کرتے ہیں نا شیخ، میں کیا کروں؟ میرے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، میرے رشتہ داری میں سب کا اچھا سوچتا ہوں، میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، لیکن لوگ میرے بارے میں برا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے شیخ؟ آپ سنیے گا غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں. راوی حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال، یعنی یہ جاہلوں کے تعلق سے بات ہے. سامنے والا ہمارے ساتھ کرے جہالت، سامنے والا ہمارے ساتھ کرے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ سکھایا جا رہا ہے جو رحمان کو پسند ہے. ایک آدمی آیا، ان رجلا قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بولا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لی قرابہ،
میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعونی، میں ان سے ہمیشہ جڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کے گھروں کو جاتا ہوں، انہیں سلام کرتا ہوں، ان سے اچھا رہنے کی کوشش کرتا ہوں، ویقطعونی، مگر وہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور میری رشتہ داری کو توڑتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں اچھا سلوک کرتا ہوں ان کے ساتھ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کروں کیا؟ رشتہ داری کے تعلق سے میرے بھائیوں ناظرین، یہ رشتہ داری کے تعلق سے ہے، ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ہم سامنے والے کا اچھا سوچتے ہیں، وہ اچھا نہیں سوچتا ہمارے بارے میں، خود بھائی بھائی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ آج پریشانی کی بات ہے یہ، باہر والا ترقی کر لیا تو بھائی کو کوئی پریشانی نہیں، سگا بھائی ترقی کر لیا تو بھائی کو برداشت نہیں ہوتا۔ آج یہ مسئلہ چل رہا ہے امت کے اندر، ایسے مسائل سے امت دوچار ہو رہی ہے۔ تو ایسا ایک آدمی اگر پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، سامنے والے میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ چھوڑ دوں ان کو، ان سے دور رہوں، الگ زندگی گزار لوں، کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر آپ چاہتے ہیں اس کا سلوشن، اس مسئلے کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، ہمارے نبی کی باتوں پر آپ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں، ناظرین اکرام یہ آگے کی جو حدیث ہے آپ غور سے سنیے گا، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، یہ لفظ ہے، اصل دلیل یہی ہے، میں ان کے ساتھ نرمی سے جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول، میں نرمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ 3 لفظ اس نے کہے۔ حدیث کو ہم پارٹ بائی پارٹ اگر دیکھیں، پہلا لفظ اس کا یہ تھا میں رشتے کو جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں۔ دوسرا لفظ اس کا یہ تھا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تیسرا لفظ اس آدمی نے یہ کہا میں نرمی سے جانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کروں تو آخر کیا کروں؟ یہ ہمارے زندگیوں کے معاشرے کا بھی مسئلہ ہے، کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائی۔ میں چاہتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ ایسی سچویشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو مشورہ ہے کچھ دیر بعد بولیں گے، بات یہاں روک دیں گے، اس لیے کہ زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہر ایک کی زندگی سے لگا ہوا مسئلہ ہے، یہ ہر کوئی کسی سے بھی پوچھو، ہر کوئی یہی بولتا ہے میں اچھا ہوں یہ برا ہے، میں اچھا ہوں یہ برا ہے، میں اچھا کرنا چاہتا ہوں یہ میرے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر میں نے 100 لوگوں سے اگر ملاقات کی ہے تو 99% لوگ، 99% لوگ یہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ناظرین آپ نہیں جاننا چاہیں گے ایسے وقت میں ہمارے نبی کا فرمان ہمارے لیے کیا ہے؟ سن لیجئے گا اللہ کی خاطر، اہمیت کے لیے میں نے تھوڑا گیپ اس کے بیچ میں دیا ہوں، سن لیجئے اللہ کی خاطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا گھر بدل لو یا دور جا کے زندگی گزار لو، چھوڑ دو ان رشتہ داروں کو، یہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ۔ ٹھیک ہے تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ جاہل، تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ بدسلوک، تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ قطع رحمی، سب کرتے ہیں، سب ٹھیک اپنی جگہ پر، مگر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ نوجوان دوستوں سنیے گا اللہ کی خاطر، لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، یہ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں، امانت ہے یہ، اس لیے میں وہی لفظ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، جیسے تم نے کہا، اگر مسئلہ ایسے ہی ہے، لوگ تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہے ہیں، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، پہلی بات۔ دوسری بات نبی فرماتے ہیں تم ہمیشہ ایسے ہی رہو، اچھا ہی کرتے رہو، ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ لگا رہے گا، وہ اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا۔ جی تمہارے جو کام بن نہیں رہے ہیں نا، بنتے چلے جائیں گے، جہاں تم اٹک رہے ہو فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ بولتے نا لوگ میں جاتا ہوں کام ہی نہیں ہوتا ہے، اگر ایسی تمہاری زندگی آ جائے، لوگ تمہارے ساتھ برے ہو اور تم لوگوں کے ساتھ اچھے ہو، تمہارے کام اچھے ہو جائیں گے، تم اچھے ہی رہو، لوگوں کو جاہل رہنے دو، تم جاہل نہ بنو، تم جاہل نہ بنو۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، کاش آج کے مسلمانوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے، آج کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اور بھی بہت ساری باتیں یہ دوسری جو عباد الرحمن کی صفت کے تعلق سے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقات کے اندر میں ان صفات کا ذکر کروں گا۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اپنے لیے دعا مانگنا چاہتا ہوں، اے اللہ یہ بہترین جو صفات ہیں، ایک تو تواضع کی صفت ہے،
دوسری حلم کی صفت ہے، بردباری کی صفت ہے، جاہلوں سے معاملہ کرنے کی جو صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو، سارے ناظرین کو اللہ تبارک و تعالی ان صفات پر پابند عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عباد الرحمن میں ہمارا شمار فرمائے، ان کی صفات سے متصف ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔